کی تیاری کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ذہن بنائیے، اولیاء اللہ سے ہمیشہ نسبت رکھیے۔ جو لوگ اولیاء اللہ سے نسبت رکھتے ہیں نا، وہی لوگ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے، محبت سے بولیے۔ ہاں، جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہی ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہے کبھی اجمیر جانے کی، کبھی ان کی عادت ہے دیوا جانے کی، کبھی ان کی عادت ہے بریلی جانے کی، کبھی ان کی عادت ہے کہ چھوچھا جانے کی۔ انہیں معلوم ہے مزار کے اندر جو لیٹا ہے نا، وہ اتنا پاورفل ہے، وہ اتنا طاقتور ہے۔ رب کے حضور جب یہ ہماری سفارش کرتے ہیں نا، تو ان کی سفارش سے ہمارے کام بننے لگتے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں۔ اولیاء اللہ جب اپنی قبروں میں زندہ ہے، حسن رضا قادری ایک جملہ آگے بڑھ کر بول رہا ہے، آپ مومن بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جب آپ مومن اپنی قبروں میں زندہ ہے تو اولیاء اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اپنے مزارات میں بھی زندہ ہے۔ اور جب اولیاء اللہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہے، اور شہداء زندہ ہے تو اللہ کے نبی بھی زندہ ہے۔ جن کے مزار کو بم سے اڑایا گیا، مزار کا اوپری ڈھانچہ بم سے اڑا دیا گیا تھا، تو آپ کی جو قبر انور ہے اس پہ بھی ضرب آئی، تو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے اس قبر کو پھر سے کھودا گیا، تو ایک پھاوڑا حضرت کی پیشانی پہ لگ گیا۔ حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ ایسے خون گر رہا ہے جیسے لگ رہا ہے تازہ دم۔ 1400 سال ہو گئے۔ یوٹیوب میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، جب آپ ماریں گے صحابی رسول زہیر بن قیس۔ دنیا نے دیکھا اسے آنکھوں سے بھائی، جب نبی کا صحابی نہیں مر سکتا تو پھر نبی کیسے مرے گا؟ جب نبی کا امتی نہیں مر سکتا تو پھر نبی کیسے مرے گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق فی قبری۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہے، ویرزق، اور قبر میں رزق دیے جاتے ہیں، انہیں کھلایا جاتا ہے، انہیں پلایا جاتا ہے۔ وہ کھلایا کسے جائے گا، پلایا کسے جائے گا؟ آپ معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی محلے کا آدمی اگر آپ کا دیت کر جائے، آپ اسے جا کر پانی پلاؤ، پورے محلے کا آدمی بھڑک جائے گا، کون پاگل آ گیا ہے یہ بیوقوف آدمی جو مردے کو پانی پلا رہا ہے، کون بیوقوف آدمی آ گیا ہے جو مردے کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کے بدن سے پرواز کر گئی، اب یہ پانی نہیں پیے گا، اب یہ کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ روح نکل گئی ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ اور حدیث رسول یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی قبر میں کھلائے بھی جاتے ہیں، پلائے بھی جاتے ہیں۔ کھانا پینا اس کی خاصیت ہے کہ زندہ ہو اسے کھلایا جاتا ہے، اسے پلایا جاتا ہے۔ جو مر جاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا، اسے پلایا نہیں جاتا، تو اللہ کے نبی کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، صحابی رسول کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، غریب نواز کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، وارث عالم پناہ کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، جو اپنے قبروں میں زندہ۔ اس لیے کھانا پینا زندوں کا وصف ہے۔ کس کا؟ زندوں کی خاصیت ہے، زندوں کی نشانی ہے۔ آدمی کھا رہا ہے، آدمی پی رہا ہے، جس میں جان باقی ہے۔ حضرات، قلت وقت کی بنیاد پر زیادہ طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ صبح سو کر اٹھے، ٹھیک ہے، اور صبح سے لے کر شام تک، رات تک، اب جتنے بجے سوتے ہیں اس وقت تک دن بھر میں غلطیاں کیا کیا کی، اس کا محاسبہ کیجیے۔
اس کا اندازہ لگائیے. اگر آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تب اس کا مطلب یہ ہے دل زندہ ہے، عقل زندہ ہے. اور اگر آپ اس کا حساب نہیں لگاتے، محاسبہ نہیں کرتے، سمجھ جائیں آپ دل مردہ ہے، آپ ایمان والے نہیں ہیں. آپ مسلمان ضرور، اسلام والے ضرور، مگر مومن نہیں. اور جب تک مومن نہیں بنو پوری دنیا میں مار کھاتے رہو. میں نے تو دیکھا ہے کہ ننھا سا بچہ کامیاب ہوتے ہوئے. کون نہیں جانتا آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، اعلان جہاد ہوا کہ جہاد کے لیے چلنا ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ. سارے بڑے آ گئے، انہیں بڑوں میں ایک بچہ تھا، نوعمر نوجوان تھا، جس کی عمر بلوغت کو کامل پہنچی بھی نہیں تھی. بچے نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اسی صف میں. بازو والے صحابی نے کہا، اے بچے تم ابھی میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہو، لہذا سب سے نکل جاؤ. میرے نبی نے کہا کہ بیٹے تمہیں بعد میں موقع دیا جائے گا، جب تم اس کے قابل ہوگے تمہیں آواز دی جائے گی. کہا یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں. کہا ایسا ہے کہ جانے والوں سے تمہارا شانہ ملے گا؟ کہا نہیں ملے گا. نوجوان وہ ننھا سا بچہ کھڑا ہو گیا اور معلوم ہے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا. شانہ نہیں ملا تو اپنے انگوٹھے کی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا. شانے سے شانہ ملا، جنگ میں جانے کا بہانہ ملا، جنگ میں جانے کا بہانہ ملا. جب دنیا نے دیکھا کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے رستم زمانہ مارے گئے ہیں، سب نے اگر جہل کو مارا ہے تو اس بچے نے ابو جہل کو مارا ہے، ابو جہل کو مارا ہے. اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک ہماری مائیں ہمیں تیار کرتی رہے گی ہم مومن پیدا ہوئے اور مومن مرتے رہیں گے. یہاں تو اگر کوئی نوجوان کہے گا امی جان میں مدرسہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کہیں گے بیٹا مدرسہ میں پڑھے گا کیا ملے گا؟ قرآن خوانی کرے گا 100 روپیہ ملے گا، میلاد خوانی کرے گا 400-500 روپیہ ملے گا، 600 روپیہ ملے گا. مدرسہ میں پڑھائے گا 1500 روپیہ مہینہ ملے گا. میرے لال تو کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر، کوئی اعلیٰ طرز کی تعلیم لے. اگر تو اللہ کے راستے میں جائے گا، اگر تو عظمت رسالت پر جان دینے جائے گا تو میں بیٹا کسے کہوں گی؟ بھائی کہے گا میں بھیا کسے کہوں گا؟ بہن کہے گی میرا بھائی کہاں ہے؟ میری شادی کون کرائے گا؟ ایک نوجوان لمبی عمر کا اگر وہ جانا چاہتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو آپ کہتے ہو قدر پہ بہانا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہوتا ہے جو ہونے دے، ہوتا ہے جو ہونے دے. کیوں اپنا دماغ ہوتا ہے؟ میدان جہاد میں جائے گا ختم ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ہمارے جینے کا سہارا ختم ہو جائے گا. آج ایسی مائیں ہیں جن کے بچوں کے منہ سے گالیاں بھی مصری کی ڈلی معلوم ہوتی ہیں، جو اپنے بچے کو چوری سکھاتی ہے. آج وہ مائیں ہیں جو اپنے بیٹیوں کی ناگوار حرکتوں کو سے پوچھ ڈال دیتی ہے اور نئے دور کا نام دیتی ہے، ماڈرن زمانے کا نام دیتی ہے. یہ ماڈرن دور چل رہا ہے، یہ جدید دور چل رہا ہے، اس لیے مغربی تہذیب و تمدن کو گلے لگایا جائے گا. تو ابھی تک سو رہا ہے پیارے، ابھی تک سو رہا ہے. تیری بیٹیاں سر کا بال کھولے ہوئے میدان میں گھوم رہی ہے، راستوں میں گھوم رہی ہے، گھر سے نقاب پہن کر نکلتی ہے، مگر جب چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی ہے تو وہ نقاب اتار دیتی ہے. تیرے بچے آوارہ اور آواز قسم کے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں. یہ عظمت اسلام پر کیسے مٹیں گے؟ یہ عظمت اسلام پر کیا جان دیں گے؟ یہ اسلام کی عظمت کی بقا کے لیے کیا کریں گے؟ ان کی اوقات نہیں ہے کرنے کی. میں بتاتا ہوں تمہیں، اسلام کے دامن میں ذرا ڈھانپو تمہیں جواب ملے گا. ایسے شہزادے پیدا ہوئے ہیں، ایسے نرمحالہ میں اسلام پیدا ہوئے ہیں جنہوں
نے اپنے خون سے مذہب حق کی ایسی آبیاری کی ہے، ایسی آبیاری کی ہے، اگر بچپنا چلا جائے اسلام بچ جائے تو اسلام کو بچا لینا ہے، اگر جوانی چلی جائے اسلام بچ جائے تو جوانی مدہ دینی ہے، اگر بڑھاپا چلا جائے تو چلا جائے مگر اسلام بچا لینا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ میرے جملوں سے آپ کا اتفاق ہو نہ ہو نہ رہے، مگر میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ شعر سمجھیے اصغر بھائی، بہت کام کی بات میں کر رہا ہوں، کبھی کبھی اس طرح کا مزاج بنتا ہے میرا، ذرا محبت سے بولیے ایرکم کا چنبے نزورے بولون، محبت سے بولیے، بار بار دھکا نہ دینا پڑے، درود پاک پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ دشت و بیابان میں ایک اجنبی نے دیکھا، کہا منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، کہا منزل کی طرف جانا چاہتے ہو تو سنو، اس شاہراہ پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے قافلے گزریں گے، انہی قافلوں کے پیچھے ہو لینا، سونا مت، اگر سو گے تو کھو جاؤ گے، اگر سوئے تو کھوئے، تمہیں بیدار رہنا ہے، قدموں کی آہٹ کو بھی بغور سننا ہے، قافلہ کدھر جا رہا ہے پیچھے ہو لینا۔ مسافر نے جب اجنبی نے جب مسافر کو یہ بتا دیا تو معلوم ہے اس نے دیکھا نیند کا غلبہ ہوا، چند ثانیے کے بعد سو گیا، سوتا رہا، اس وقت بیدار ہوا جب دھوپ کی شدت نے اس کی پشت کو جلانا شروع کر دیا، اٹھ کر بیدار ہوا، دائیں بائیں دیکھا، لگتا ہے ابھی تک قافلہ نہیں آیا ہے، اچانک چند ثانیے کے بعد اسی اجنبی کو اپنے قریب پایا، او اجنبی تم میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ایسا مزاح نہیں کرتے تو اچھا تھا، مگر سنو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس غریب الوطنی کے عالم میں، اس مایوسی کے عالم میں تو نے جو میرے ساتھ مذاق کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے۔ کہا کیا بات ہے، تو پریشان ہو، تو حیران ہو، ایسے تلخ جملے کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے بتایا تھا کہ اس راستے سے رہبر گزرے گا، اس راستے سے قائد گزرے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، کامیابی کی منزل مل جائے گی۔ کہا لگتا ہے نادان ابھی پھر تو سو کے اٹھا ہے، ابھی تک سو رہا ہے، تیری آنکھیں بتا رہی ہے ابھی تو نیند کے عالم میں ہے، تجھے معلوم نہیں صدیقین کا قافلہ آیا گزر گیا، شہداء کا قافلہ آیا گزر گیا، متقین کا قافلہ آیا گزر گیا، ادوا کا قافلہ آیا گزر گیا، نجبہ کا قافلہ آیا گزر گیا، اخلاص کا قافلہ آیا گزر گیا، اولیاء کا قافلہ آیا گزر گیا، عبدال کا قافلہ آیا گزر گیا، صالحین کا قافلہ آیا گزر گیا۔ تو اب تک سو رہا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں غوث اعظم آئے چلے گئے، غریب نواز آئے چلے گئے، وارث عالم پناہ آئے چلے گئے، امام احمد رضا آئے چلے گئے، مخدوم اشرف آئے چلے گئے، سرکار کلا آئے چلے گئے، تیغ علی آئے چلے گئے، تو اب تک سو رہا ہے، تجھے بیدار ہونا ہوگا پیارے، اور وہی راستہ اپنانا ہوگا جس راستے پر بغداد کے پیرے پیرا میرے میرا محبوب سبحانی شہباز لامکانی چلے، سبحان اللہ، نشان قدم بھی معدوم ہو گئے، قدموں کے نشان بھی ختم ہو گئے، غبار راہ بھی ختم ہو گئے، قافلہ آیا گزر گیا، مگر 14ویں صدی کیلا بگان کا مسلمان ابھی تک سو رہا ہے۔
کب تک دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت اللہ نئے دل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فقر سکھاتا ہے سیاد تنچیری، فقر سکھوتے ہیں اسرار جہانگیری، فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ کرو مدھے اہلی دولزا کرو اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ مذہب اسلام زندہ باد، محفل ایصال ثواب پائندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔